الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ برادران ایمانی، آج کی یہ مختصر مجلس سے امام حسین علیہ السلام مرحوم و مغفور زوار ملک سردار الطاف حسین ابن ملک سردار جہان خان کے جنازے کے موقع پر ایصال ثواب اور بلندی ہے، درجات کے لیے ہے۔ ملک صہیب آوان، ملک حسن رضا، ملک حسین رضا، ملک علی رضا، ملک نعیم حیدر، محمد رضا، ملک فیملی کی طرف سے خاص طور پہ، اور مرحوم و مغفور کی بیوہ، ان کے فرزند، ان کی صاحبزادی، ان کے بھتیجوں، بھائیوں، بہنوں، اعزاء و اقربا کی طرف سے اور المہدی سینٹر والوں کی طرف سے یہ مختصر مجلس اس لیے بھی رکھی گئی کہ مرحوم و مغفور ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں امام حسین کا ذکر سن کے جاؤں۔ سرکار غازی کا تذکرہ، حضرت علی اکبر کا ذکر، یہ چند اذکار، حضرت علی اصغر کا ذکر، حضرت قاسم کا تذکرہ، شہداء کربلا، اسیران کوفہ و شام، خاص طور پہ بی بی زینب کے نصائب۔ کئی دفعہ وہ میرے رومیٹ بھی رہے، اوپر میرے ساتھی ہوتے تھے، تو جیسے رات کے 1-2 بجے اٹھتے تھے تو مجھے کہنا کہ مجھے کوئی مصائب سنا، عموماً مجھ سے مصائب سننا، گاڑی میں جا رہے ہیں تو مصائب سننا۔ پیدل بہت سارے سفر انہوں نے نجف سے کربلا کے کیے، مشق کی، جہلم کے موقع۔ تہجد گزار تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نماز کے پابند تھے، شب زندہ دار تھے، انتہائی متواضع، نیک، ملنسار، متبسم، کوآپریٹو، کوآرڈینیٹر، ہر اعتبار سے دوسرے کا لحاظ خیال کرنے والے۔ میں ان کے عزیز ہیں سردار صاحب، ان کی کال آئی ہے سردار تاج کی پنڈی سے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے کتنے رشتہ دار اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں۔ میں ایک بات عرض کروں گا کہ میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، آلموسٹ 40 سال کی میری رفاقت تھی، 40 سال۔ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سالوں میں میں نے اس شخص کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی معراج ہے انسان کے لیے، 40 سالوں میں نے انہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے کلاس فیلو بھی رہے، یہ میرے کلاس فیلو بھی تھے، یہ خود فزیشین تھے، ڈاکٹر تھے، جی ہاں، میرے کلاس فیلو بھی رہے، دوست بھی رہے، پھر میرے شاگرد بھی رہے۔ بہت ہی میں نے انہیں نیک پایا، انتہائی مولائی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں، نعرے کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، مولا علی کا نعرہ تو لگے گا۔ ہمیشہ مولا علی انشاءاللہ، جن کا نعرہ ساری زندگی انہوں نے لگایا ہے، وہ نعرے والے قبض روح کے وقت بھی آئے ہوں گے، رشتہ دار تو نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو کرونا کا خطرہ تھا، ہم ان کے رشتہ دار تھے، ذوات اہل بیت اور فرشتوں کو تو کوئی خطرہ نہیں، وہ آئے ہیں یقیناً وہاں پر بھی، اور انشاءاللہ قبر میں بھی مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ہم انہی کے ثبوت کرتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے فضائل میں نعرے لگائے۔ مجھے یاد ہے اگر میری مجلس کہیں 150 میل دور بھی ہوئی ہے تو یہ شخص اپنا کام کاج چھوڑ کر گاڑی چلاتے تھے، یہ وہاں پہنچتے تھے۔ اور یہ مجاہد شاہ صاحب، اسد ہاشمی اور پرویز احسن رضوی، یہ 4 لوگ وہ تھے کہ جو میرے لیے ہفتے کا کھانا لے کے جاتے تھے، 2 ہفتے کا۔ مختار شاہ صاحب بھی کبھی، ظہور شاہ صاحب بھی کبھی،
ان کے ساتھ شامل ہوتے. تو بڑے عرصے سے 90s سے یہ مجالس سنتے تھے. 80s سے میری ان کی رفاقت تھی. قم سے یہ تہران میں ہوتے تھے, میں قم میں تھا. یہ 2 دن باقاعدہ حوضے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے, مولویت پڑھتے تھے. انہوں نے کافی مولویت بھی پڑھی تھی, پیشہ ور مولانا نہیں تھے, اور بڑے وظائف کرتے تھے. ایک چیز جو میں نے ان میں خاص پائی, میں آپ کو بھی یہ توصیہ کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, بچوں کو تو ایڈوائس دوں گا کہ یہ جتنی بھی کرٹیکل سچویشن میں ہوتے تھے زیارت عاشورہ کو مس نہیں کرتے. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھتے تھے. توسل امام زمان یہ بہت کرتے تھے, امام علیہ السلام سے توسل. زندگی میں ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی. میں آج بتا رہا, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ امام زمانہ کی خدمت میں شرف یاب ہو چکے. یہ شاید کسی کو نہ علم ہو, رشتے داروں کو بھی علم ہو. اب کیونکہ یہ چلے گئے لہٰذا مجھے اجازت ہے بتانے کی, یہ امام پاک کی خدمت میں شرف یاب بھی ہو چکے تھے. امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کو شرف زیارت مل چکا تھا. جن لوگوں کا انتظار تھا آلموسٹ وہ لوگ آ گئے ہیں, تو میں اب زحمتیں آپ کی ختم کرتا ہوں. میں شکر گزار بھی ہوں الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کا, الحاج مولانا آغا مختار حسین صاحب کا, جو ہماری غسل و کفن دفن کمیٹی ہے, سید علی رضوی پنجاب گروسی والے کا, علی مخدوم کا جو اسٹیٹن آئلینڈ سے ہیں, سبطین بخاری کا جو اسٹیٹن آئلینڈ سے ہیں, ملک حسن رضا کا جو اسٹیٹن آئلینڈ سے ہیں, میسم زیدی کا جو اسٹیٹن آئلینڈ سے ہیں, زاہد شاہ دھنی والے جو بکرین سے ہیں. یہ لوگ ماشاءاللہ حراوت دستے کے طور پر بحمداللہ پہنچے, اور انہوں نے باقاعدہ غسل میں اس کرٹیکل حالت میں اور اس آئسی ویدر میں, مائنس ویدر میں, انہوں نے ماشاءاللہ گرتے پڑتے آئے ہیں اور غسل دیا ہے, کفن پہنایا ہے, کربلا کا کفن آغا مختار لائے ہیں. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں, اور ملک فیملی کا سارے اپنے بچوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مرحوم کی تدفین کے سارے خرچے برداشت کیے. اور میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آفر دیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ جو تشریف لائے ہیں یہاں پر جنازے میں اس ویدر میں, پھر بھی کافی لوگ آ گئے, مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی ہمیں. آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ کی بڑی مہربانی. یقین کریں کہ میں نے بڑے جنازے پڑھائے ہیں یہ 11 مہینوں میں, تو میں اگر یہ کہوں کہ میں جنازوں والا مولانا مشہور ہو گیا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. میں آلموسٹ 44 سے 45 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہچکی بن جاتی ہے. ان میں سے ایک جنازہ ملک الطاف صاحب انتہائی نیک تھے, انتہائی متدین تھے. آخری وقت مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے, بات نہیں کر سکے, ہچکی بن چکی تھی ان کی. آخری مرتبہ حسن رضا سے, میرے بیٹے سے, یا ہمارے پرویز رضوی سے آخری بات ان 3 لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے. تو ہمیشہ یہ کہتے تھے, میرے نام کی وصیت بھی کی اپنے گھر والوں کو کہ مجھے وہیں دفن کیا جائے. ان کی امام الخوئی اسلامک سینٹر سے محبت کا اندازہ آپ لگائیں. ان کے بھتیجے نے مجھے بتایا, محسن نے, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے الخوئی سینٹر میں دفن کریں. اب اندازہ لگائیں, دفن تو وہاں نہیں ہو سکتے. یہ محبت تھی ان کی المہدی کے ساتھ, الخوئی کے ساتھ, مجالس سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کو بڑا پیار تھا. مجلس میں پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب نون کی طرح ان کی کمر جھک گئی تھی تب بھی مجلس حسین نہیں چھوڑتے. یہ اسی سال ایام فاطمیہ باقاعدہ شرکت کرتے رہے. بسوں پہ جاتے تھے, ٹرینوں پہ جاتے تھے, بڑی تکلیف میں اڑ اڑ کے چلتے تھے, مگر مجلس میں آتے تھے. مجلس حسین میں آنا یہ ان کا بڑا خاصہ تھا. انشاءاللہ وہی مظلوم کربلا قبر میں ان کا ساتھ دیں گے, اور منکر و نکیر کو بھی وہی انشاءاللہ کہیں گے. دامن وقت کوتاہ ہے, بس یہ صرف ان کی وصیت پوری کرنی ہے, جس کے لیے میں نے یہ
چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ عرض کیے. میں نے یہ حدیث جب سے پڑھی ہے مجھے موت کا اور قبر کا ڈر نہیں رہا. خدا شاہد یا ہار و ہمدان میں یموت یا اے حارث ہمدانی جو مرتا ہے مجھے علی کو دیکھتا. جب موت کے وقت بھی علی کو دیکھنا ہے, قبر میں بھی علی کو دیکھنا ہے, تو انشاءاللہ وہ مولا جانے اور ہم بلا. ہمارے استاد تھے روحانی آیت اللہ تھے دستغیب شیرازی شہید. وہ فرماتے تھے کہ مومن کی قبر میں یہ جو منکر و نکیر ہیں یہ بن جاتے ہیں مبشر و بشیر. یہ بشارت دیتے. ایک ابھی میں نے کل ہی مجلس میں عرض کیا کہ اگر حسین کے غم میں رونے والے عزادار کے رخساروں پر آنکھوں سے بہنے والا ایک قطرہ, یہ کل میں نے بیان کیا, ایک قطرہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث میں نے بیان کیا, ایک قطرہ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم میں حرارت ہی نہ لگے. ذرا غور کریں. لہذا یہ تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے. یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ جب عزادار روتا ہے تو امام حسین خود دیکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ, اللہ سے کہتے ہیں بارے الہ اس رونے والے کو معاف فرما. ہم انہی امام حسین کے سپرد ان کو کریں گے کہ جن کے لیے ہمیشہ روتے تھے. بس تقریر تمام ہوئی. تعزیت پیش کرتا ہوں اہلیان نیو یارک کی طرف سے, اہلیان امریکہ کی طرف سے, ملک الطاف حسین کی ساری فیملی کو, اور معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ ان کی اپنی اگر وصیت نہ ہوتی تو میں ان کی میت کو ضرور ان کے وطن فتح جنگ میں بھیج دیتا. ان کا کیونکہ خود وصیت میں ارشاد تھا کہ مجھے یہی دفن کیا جائے. تو البیدی فاؤنڈیشن کا جو قبرستان ہے واشنگٹن میموریل, کل انشاءاللہ ہم 11 بجے ٹھیک وہاں پہنچ جائیں گے. 9 بجے یہاں سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. جو وہاں بھی شرکت فرما سکیں. کرونا بھی ہے, مائنس ویدر بھی ہے, آئی سی ویدر بھی ہے, اسنو بھی ہے, کوئی ناراضگی نہیں. شکر گزار ہیں. جو نہ آ سکیں وہ فاتحہ و دعائے مغفرت سے مرحوم کو یاد رکھیں, اور جو آ سکیں ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. بس مجلس تمام ہو گئی. اب صرف میں وہ چیدہ 2-4 جملے پڑھتا ہوں جو ملک صاحب کو بہت پسند ہے. کبھی مجلس میں آتے تھے تو میرے ساتھ ہوتے تھے. مجھے بیت الاسد سے بیت القائم لے جانا, محفل سے آستانے لے جانا, تو راستے میں کہنا کہ قبلہ وہ فلاں جملہ ایک دفعہ پھر کہیں گے. اب وہ سن لیجیے, پورا اشرا بھی ہے انہیں, بلکہ کئی محرم انہوں نے مجھے پڑھائے, لے جاتے تھے مجھے. شاہ صاحب یہ مثلا ایک جملہ ہمیشہ یہ دہرواتے تھے, کہتے تھے یہ بتائیں کہ جب مظلوم کربلا شہید ہو رہے تھے تو بہن کی کیا حالت تھی. تو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ کانت تقعد, کبھی بی زینب بیٹھتی تھی, تقوم تارۃ, اور کبھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. حمید ابن مسلم کہتا ہے رسول زادی یہ کیا اضطراب ہے, تو فرماتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں, بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا. ایک اور جملہ بڑا قیامت کا جملہ تھا کہ مختار نے پوچھا شمر سے, شمر یہ بتا وقت آخر میرے مولا نے کسے یاد کیا تھا. تو شمر کہتا ہے مختار تیرے مولا نے وقت آخر عباس کو یاد کیا. اور کہا جب آخری ضرب میں مارنے لگا تو غریب کے کچھ لفظ نکل رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہے. ظاہر بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے میرے مولا, ضرب 12 لگ چکی تھی, کیسے سمجھ میں آتے. کہتا میں نے کان لگائے تو اس وقت تیرا مولا کہہ رہا تھا واہ حجاب اختی زینب, ہائے میری بہن زینب کا پردہ. ایک جملہ
تو عموماً میں ریپیٹ کرتا تھا کہ سارے شہدائے کربلا جب گرتے تھے تو مولا کو مدد کے لیے پکارتے تھے، مگر دو نے نہیں پکارا، نہ عباس نے پکارا نہ علی اکبر نے پکارا۔ عباس نے اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ میری کیا مدد کرے، اور علی اکبر نے اس لیے نہیں پکارا شاید کہ جب کوئی شہید پکارتا تو بابا کے ساتھ میں ہوتا تھا، اب اس غریب کے کون رہ گیا۔ بس آخری جملہ اور التماس دعا، ایک کا ایک اور جملہ، اور وہ یہ ہے کہ علی اصغر کی ماں عہد کر کے 11 محرم کو اپنے شوہر کی لاش سے چلی تھی، مولا آپ کی لاش کو دھوپ میں دیکھا ہے، جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، آپ کو پیاسا ذبح ہوتا دیکھا ہے، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، زندان ایسا ملا جس کی چھت نہ تھی، دھوپ میں بیٹھی رہی، جب مدینہ میں آ گئی سال پورا دھوپ میں بیٹھی، گرم پانی دھوپ میں گرم پانی کر کے پیتی تھی۔ سال کے بعد بی بی زینب و امام زین العابدین نے کہا مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، دونوں جب اٹھانے لگے تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے بی بی کہتی ہے مولا آپ بھی امام ہے، بیٹا بھی امام ہے، نہ وعدہ خلافی ممکن ہے نہ حکمت اولی بیٹے کی ممکن ہے، اور پھر عرش کا رخ کر کے کہا میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے۔ اب جو سائے میں بیویوں میرا باپ آئی گری، زینب عالیہ نے جو نبلوں پہ ہاتھ رکھا روح پرواز کر گئی۔ بی بی زینب کہتی ہے میں دیکھا کرتی کربلا سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ کوئی پوٹلی تھی، گٹھڑی تھی، میری بھابھی اپنے سینے پہ رکھتی، دامن میں رکھتی، اب جو میں نے وہ گٹھڑی کھولی تو کوہرام مچ گیا بنی ہاشم کی عورتوں میں، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی، بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، اس مجلس کا، قرآن خوانی کا، فاتحہ خوانی کا ثواب مرحوم ملک سردار الطاف حسین ابن ملک سردار جہان خان کی روح کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔